السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک زکوٰۃ کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ سیکھتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کرائے پر جو چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم سنتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، جو ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ کے پاس بصورت نوٹیفیکیشن بآسانی پہنچ سکے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے ہم اس موضوع کی طرف۔ تو یاد رکھنا ہے کہ زکوٰۃ کے اسباب جو ہیں، زکوٰۃ کی جو چیزیں ہیں، جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی سنی تھی کہ جس کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، یا اتنی کیش رقم موجود ہو، یا مال تجارت ہو، تو اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ کا سلسلہ شروع ہوگا، سال گزرے گا، شرائطیں مکمل ہوں گی تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب و فرض ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ چیزیں اس صورت میں موجود ہیں کہ اس پر جیسے مثلا کوئی چیز ہے جس کو وہ کرائے پر آگے دے رہا ہوتا ہے اور اس سے کرایہ وصول کر رہا ہوتا ہے، مثلا کسی کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، بسیں موجود ہیں، کوئی ایسی چیزیں موجود ہے، ٹیکسی موجود ہے، کار موجود ہے، رکشے موجود ہیں، جس کو وہ آگے کرائے پر دیتا ہے، اور اس کا جو کرایہ ہے وہ اس کے پاس آتا ہے، وہ کرایہ اس کے پاس استعمال ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس چیز کی جو مالیت ہوگی، اس گاڑی کی جو مالیت ہوگی، اس کار کی یا رکشے کی جو مالیت ہوگی، اب وہ چاہے لاکھوں میں کیوں نہ ہو، اس کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ کا حکم نہیں لگے گا، کیونکہ یہ چیزیں اس کی آمدنی کے ذریعے ہیں، تو لہٰذا ان کے اوپر زکوٰۃ کا حکم نہیں لگتا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کرائے کے مکانات ہیں جس کو وہ کرائے پر آگے دے رہا ہوتا ہے، خود مالک مکان ہے، اور اس مکان کو اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا اور نہ ہی اس کی ابھی بیچنے کی نیت ہے، اس نے اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے مستقبل میں استعمال کرنے کے لیے اس نے وہ مکانات لے لیے ہیں، تو اب ان مکانات کو کرائے پر دے دیا، اس سے جو کرایہ آ رہا ہے اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ مکان کی جو مالیت ہوگی چاہے وہ کروڑوں میں کیوں نہ ہو، چونکہ یہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے تو یہ مال تجارت بھی نہیں بنے گا، تو اب اس کا جو کرایہ آ رہا ہے اس کرائے والا جو حکم ہے وہ الگ ہوگا، لیکن بہرحال جو اس مکان کی جو مالیت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جو اس کا کرایہ آ رہا ہے تو کیا کرائے پر بھی زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو اس کا مسئلہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کرایہ کتنا آ رہا ہے اور پھر اس کے پاس وہ کتنا بچتا ہے اور کتنا استعمال ہو جاتا ہے۔ جتنا کرایہ بچ جاتا ہے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر سال بھی گزر جاتا ہے، اگر قرض تھا تو قرض وغیرہ ہٹا کر اس کی جو مالیت ہے وہ سال گزرنے کے بعد بھی 52.5 تولے چاندی کی رقم تک کم از کم پہنچ رہی ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گا، جو کرایہ ہے اس پہ پھر زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن اگر کرایہ آتا ہے، استعمال ہو جاتا ہے، کرایہ آتا ہے پھر استعمال ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ اس مال پر ہوتی ہے، سونا اور چاندی کو ہٹا کر اس کیش رقم کے اوپر ہوتی ہے کہ جو اس کی ضروریات کے علاوہ رقم موجود ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ سونا اور چاندی کا حکم الگ ہوگا کہ ان کے اوپر چاہے وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، بہرحال ان کے اوپر جو ہے اپنی شرائطوں کے ساتھ زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔